الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ آج یوم آزادی 15 اگست ہے۔ ہمارے وطن کی آزادی کا دن تمام ملک کے باشندوں کی خدمت میں یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد۔ آزادی ہمیں سونے کے تشت میں پیش نہیں کی گئی، بلکہ آزادی کے لیے ہمارے علماء اور ملک کے باشندوں نے جان مال اور عزت کی قربانی دی، تب جا کر یہ قربانی دینے کے بعد آزادی ہمیں حاصل ہوئی۔ کسی کہنے والے نے کہا، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جا سے گزر گئے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ معزز سامعین اور اس پرخلوص محفل میں اور اس باوقار پروگرام میں آئے ہوئے دور دراز سے مہمانان اعظام، یوم آزادی کے اس پروگرام کے اندر آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی اور چمنستان اسلام کی طرف سے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے۔ سامعین، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی۔ یہ ان یاران باصفا
اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہیں، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں تو دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ دار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مسرعی۔ غرض کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز سرکش و بے باک کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا۔ مسلمان اور آج پورے ملک کے باشندے اس تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں، فراموش کر دیا ہے۔ سامعین، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے، درویش خدا ہے، جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسہ برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی۔ انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء اکرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ عظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی، اور شکست خوردگی اور بے چارگی، افسردگی بھی، جنون شوق کی آشفتہ سیری بھی، اور گردش دورہ کی کجروی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے
ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبارے راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے، رات کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و تر کی راہوں کو ناپتے ہوئے تو کبھی روس و افغان کی بادیے پیمائی کرتے ہوئے، کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کی کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں۔ دم لیا تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابعی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گرا یہ لکھتے تھے وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں ہم سے ہمارے وطن سے محبت کے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک
انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے ہیں، دہک رہے ہیں، اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا، مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ حضرات، آج ہم سے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے اور ہمیں طرح طرح کے طعنے دے کر ملک سے باہر کرنے کی سازشیں اور باتیں کی جاتی ہے۔ انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 1857 کے بعد سے 1947 تک آزادی کے سرخیل اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے اور ان کی زود فہمی و دور بینی پر قیادت و سیادت ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ شخص قدر و قامت کے اعتبار سے قوی الہیکل و عظیم الجثہ تو نہ تھا، مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی رہنماؤں کا مقتدا تھا۔ وہ منبع حریت اور پیکر خلوص و وفا تھا، جو ایک طرف آزادی کے جوش و خروش اور جذبہ و ولولوں سے لوگوں کے قلوب کو معمور کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ اور قال الرسول کا جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ وہ در کف جام شریعت، وہ در کف سندان عشق کا کامل و اکمل نمونہ تھا۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیری تحریک، جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔
انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہے، جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے۔ جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی نکل رہی تھی، مگر جب وہ روس و افغان کی بادیے پیمائی کر کے لوٹے تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اور شیخ الہند کے سب سے چہتے اور ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے، اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے خوں دے کر سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی، لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے حقوق لینے پر آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم پہلے خود کو اس کے لیے تیار کریں اور شکوہ شکایت اور دست سوال دراز کرنے کے بجائے اپنے بازوؤں میں وہ طاقت اور سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کرے کہ وقت کی خوفناک آندیاں کترا کر گزرا کرے، اور اپنے اندر وہ خودداری و خود اعتمادی پیدا کرے کہ ہمارے ایک اشارے پر بڑی سے بڑی طاقتیں اپنی کلاہ شہنشاہی ہمارے قدموں میں ڈال کر سر نیاز خم کرے، اور ہماری مقدس خواہشات و جذبات کی تکمیل کو اپنے لیے باعث عز و افتخار سمجھے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1857 سے پہلے بھی آزادی کے سرخیل علماء ہی رہے، اور 1857 کے بعد مجاہدین آزادی کی قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی فرما رہے تھے۔ دارالعلوم کی تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں 1920 کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں دیوبند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں
آزادی کی جنگ لڑتا رہا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے۔ ان حضرات کی رہنمائی میں 1930 کی جنگ میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے، اور آخری جنگ 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ دو حصے بنے، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان۔ 80% ہندوستان کی حکومت ملی اور دو بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستانی عوام کی آزادی اور جمہوریت کے محافظ اور ذمہ دار ہوئے۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیریں پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں۔ انگشت بدندانے ہیں زمیں چاند ستارے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے یکسر عاری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میر کارواں اور سرخیل آزادی گوشے گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنی خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، اپنی قربانی کی صلات لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، بلکہ ہم نے یہ جنگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی ہے۔ ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ مگر اے لوگو، ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوششیں یہ ہیں کہ ان کے عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تأثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل ان بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے اکثر ناواقف ہو چکی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں، تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے، نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔